طیبات والے لڑکوں کو ذرا کم کر کے بٹھاؤ۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین۔ سورہ دخان ہے۔ فرمایا ہم نے آسمان اور زمین کو وما بینہما اور ان دونوں کے جو درمیان ہے لاعبین کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اب اس کو سادہ سے جملے میں سمجھ لیجئے، گویا اللہ تعالیٰ ان آیات مقدسہ میں ہمیں یہ باور کرانا چاہتا ہے نہ اللہ نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، نہ اللہ نے زمین اور آسمان کو فضول پیدا کیا ہے، نہ زمین اور آسمان میں پائی جانے والی کسی مخلوق کو نہ اللہ نے فضول پیدا کیا ہے نہ کھیل کا سامان پیدا کیا ہے۔ اور جو شخص یہ گمان کرتا ہے اس کا یہ گمان اسے کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ان تین آیات مقدسہ کے بعد ہمارے وجود میں ایک جملہ اور ایک بات پیدا ہو جانی چاہیے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے نہ کسی چیز کو فضول پیدا کیا ہے نہ کوئی بے مقصد آیا ہے، ہر چیز کو کائنات میں اللہ نے مقصد کے ساتھ بھیجا ہے۔ جب کائنات کی ہر چیز مقصد کے ساتھ بھیجی گئی ہے تو جس انسان کے لیے کائنات بنائی گئی ہے اس کو فضول کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ یہاں تک سبق یاد ہو گئے؟ کیا سبق ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول پیدا، کائنات میں کسی چیز کو بھی فضول پیدا، کائنات میں کوئی عبث پیدا، کائنات میں کوئی کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد دے کے بھیجا ہے۔ اب آگے آئیے، یہ سورہ آل عمران ہے۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ان تینوں کو پکڑ کے میرے پاس ہے۔ کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا یعنی وہ جو اللہ کو کھڑے ہوئے، الذین وہ جو یذکرون اللہ قیاما وہ جو اللہ کو کھڑے ہوئے یاد کر رہا ہے، وقعودا اور بیٹھے لیٹے یاد کر رہا ہے، وعلی جنوبہم اور لیٹ کے کروٹ کے بل لیٹ کے یاد کر رہا ہے۔ تینوں حالتیں ہوتی ہیں ایک بندے کی، یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے۔ تینوں حالتوں کو بیان کیا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور فرمایا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، تو نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تجھے یقیناً بیکار کاموں سے پاکی حاصل ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب یہاں سے ایک اور بات کھل گئی، کافروں کا بتایا کہ کافر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضول پیدا کی ہے، یا کافروں کا یہ عقیدہ اور نظریہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کو بے مقصد، بے معنی، فضول، بیکار پیدا کیا ہے، لیکن جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کسی چیز کو بھی باطل پیدا
نہیں کیا، اور پھر اپنے ہی الفاظ میں دعا مانگ کے کہتے ہیں سبحانک، اے میرے اللہ تو بیکار چیزیں پیدا کرنے سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اب دو نظریے آ گئے، ایک نظریہ آیا جس نے کہا کہ اللہ نے فضول پیدا کیا، تو اللہ نے کہا یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ دوسروں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تو کسی چیز کو فضول پیدا کرے۔ جب اللہ کسی چیز کو فضول پیدا کرنے سے پاک ہے تو کائنات کا خالق اس عظیم انسان کو جسے اپنے سجدے کے لیے پیدا کیا ہے، اس انسان کو کیسے فضول پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ اس انسان کو فضول پیدا کر سکتا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی عظمت، انسان کو اس کی توقیر، انسان کو اس کی تکریم، انسان کو اس کا مقام بتایا کہ اے انسان یہ تیرا مقام نہیں کہ تو میرے بارے سوچے کہ میں نے چیزوں کو فضول پیدا کیا ہے، میں نے تو زمین میں رینگنے والی چیونٹی کو بھی فضول پیدا نہیں فرمایا ہے، میں نے تو پتھروں میں موجود کیڑے کو بھی فضول پیدا نہیں کیا ہے، میں نے زمین پہ موجود ممولے سے لے کے عقاب تک، شیر سے لے کے چیونٹی تک، ببر شیر سے لے کے زمین پہ رینگنے والے سانپ تک، کائنات میں 2 ٹانگوں پہ چلنے والے انسان سے لے کے 4 ٹانگوں والے جانوروں تک، اور اس سے زیادہ زمین پہ پیٹ کے بل رینگنے والوں تک، میں نے کائنات میں کسی چیز کو فضول پیدا، بولیے فضول پیدا، بولیے اونچا فضول پیدا نہیں کیا۔ یہ ان کا نعرہ ہے جو ہر وقت اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر اور فکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ نے بندے بنی آدم کو عزت اور توقیر اور تکریم کا تاج پہنایا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے ضرور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت و شرف کا جو ہے وہ ایک تاج نوازا ہے، اسے پیدا کیا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں زمین اور آسمان میں جانوروں پر اور سمندروں میں کشتیوں پر سوار ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، فرمایا جتنی مخلوق ہم نے پیدا کی انہیں ان میں سے کثیر پر خوب فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کی کسی چیز کو تو ہم نے عبث پیدا، فضول پیدا کیا ہی نہیں۔ جب کائنات میں کسی کو فضول پیدا نہیں کیا تو یہ جو انسان ہے اس کا مقام ہمارے ہاں یہ ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزتوں کا تاج نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے آدم یہ جو تیری حرکتیں ہیں یہ صحیح نہیں، یہ جو تیرے کام ہیں یہ صحیح نہیں، تو سادہ سے پیٹ کی 1 روٹی کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، تو اپنی انا کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے انسان کا دل چیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور تو اس کے گردنوں پر تلوار چڑھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تیرا یہ مقام نہیں، بلکہ تیرا مقام یہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کے سر پہ عزتوں کا تاج پہنایا ہے۔ اونچا بولیے سبحان اللہ۔ ہم نے بنی آدم کے سر پہ کیا پہنایا ہے؟ تاج پہنایا ہے، اور پھر اسے قدرت کتنی دی ہے؟ فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمایا یہ تو سمندروں پہ چلنے والی ان کشتیوں کو بھی پانی پہ چلانے کی قدرتیں رکھتا ہے، نہیں رکھتا؟ بھاری چیز کہاں جاتی ہے؟ بولیے ڈوبتی ہے نا پانی میں، لیکن اسے ہم نے یہ عقل دیا ہے کہ یہ پانی پہ کشتی چلا کے یہ لوگوں کو دکھا دیتا ہے کہ انسان وہ ہوتا ہے
جو کائنات کا قدرتی قاعدہ یہ ہے ہر چیز پانی میں ڈوبتی ہے، یہ پانی پہ کشتی کو ترا کے دکھا دیتا ہے کہ اللہ نے میرے سر پہ تاج جو بچ سجایا ہے، یہ عزتوں کا تاج مجھے یہ عزتیں بخشتا ہے کہ میں پانی کو بھی اپنی پاؤں کی ٹوکر پہ رکھتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ادھورا اور اکلوتا نہیں چھوڑا، فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اسے پاکیزہ رزق بھی دیا ہے، صرف عزتیں نہیں پہنائی، عزتوں کے تاج پہنا کے چھوڑ دیا، ہم نے اسے رزق بھی دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، فرمایا کائنات میں جتنی مخلوق تھی، چھوٹی سی چھوٹی لے کے بڑی سے بڑی مخلوق تک، کائنات میں ہم نے جو بنایا، جو سجایا، کائنات میں ہم نے جو ٹھہرایا، اس ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسے بنایا؟ کسے بنایا؟ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، اگر سننے کی جسارت اور سننے کا حوصلہ ہو تو، ہم خود زمیندار لوگ ہیں، تو گائے اور بھینس، گائے زیادہ تر، بھینس تو بیچاری ہمیشہ ایک معصوم سا جانور ہے، کلے پہ کھاتی ہے، گائے وغیرہ یہ چیزیں باہر جنگلوں میں لے جاتے ہیں، تو یہ کیا کرتی ہیں، کبھی کبھی جاتے جاتے نا کوئی اچھا سا سبزہ اور چارہ نظر آئے نا تو منہ مار لیتی ہیں، ایسی کرتی ہیں، نہ پوچھتی ہے نہ بتاتی ہیں، نہ اجازت لیتی ہیں، جس کا اس پتہ ہی کوئی نہیں، ہے ہی جانور، ہے ہی بیچارہ عقل سے خالی، اگر یہ بھی جاتے جاتے کسی کی کھیتی میں منہ مار دے اور اے بنی آدم تیرے سر پہ عزتوں کا تاج سرایا ہے، تجھے کھوپڑی میں عقل دیا ہے، تجھے آگ اور خوبصورت پھولوں میں فرق کرنے کے لیے عقل دیا ہے، اچھے اور برے کی تمیز دی ہے، تو بھی جاتے جاتے کسی کی چیز پہ منہ مار دے تو پھر تیرے اور جانور کے درمیان فرق کیا رہے گا؟ ہم نے تو تجھے عزتیں دی ہیں، ہم نے تو تجھے جو ہے، اچھا جاتے جاتے کسی پہ دل آ گیا تو وہ تھوڑی چھڑی بھی مار دی، اگر وہ جانور بھی تھوڑی چھڑی مار دے اور تو بھی گزرتے گزرتے کسی کے ساتھ پنگا لے لے، پھر تیرے درمیان اور اس جانور کے درمیان فرق کیا ہے؟ تجھے اللہ نے یہ بنایا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، فرمایا جو بنایا ہے ہم نے کائنات میں، جو بنایا ہے کس نے بنایا ہے؟ بولیے، اللہ نے بنایا ہے، کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں جسے اللہ نے نہ بنایا ہو، یہ زمین بنائی تو اللہ نے، آسمان سجایا تو اللہ نے، کائنات کی ہر چیز جو ہم نے بنائی، فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کائنات میں بنائی جانے والی ہر چیز سے ہم نے تجھے فضیلتیں عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، جی بڑی ڈلی سبحان اللہ، پچھلے جمعے دے لگ رہا سبحان اللہ کو شاہ انشاءاللہ 2:15 بجے جمعہ پڑھ سا، اللہ خیر کرے، کوئی نہیں، ڈر کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ کیا کہا میں نے؟ اس وقت میرے پاس گھڑی میں 42 منٹ ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد دیکھ لیں، آگے چلیے جی۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام آیات، آپ نے 4-5 آیات سماعت فرما لی، 5 آیات، اب آگے دیکھیے ایک آیت اور سن لیجیے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا 2 مخلوق، ایک جن اور ایک انس، انسان اور جن، اسے ہم نے پیدا ہی نہیں کیا، اگر پیدا کیا ہے تو اس کے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ ہماری عبادت کرے، یہ ہماری کیا کرے؟ بولیے کیا کرے؟ یہ ہماری عبادت کرے۔ حضرات ذرا مجھے بتائیے تو صحیح کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو سمجھ آ گئی یہ عبادت ہے، سمجھ آ گئی، لیکن جب نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر تو عبادت میں نہیں، عام سوچ کے مطابق، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، یہ گھر سے نکلا، راستے میں کوئی روڑا گیٹا
نقصان دینے والی چیز پڑی تھی اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، یہ بھی عبادت ہے۔ تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دی، وہ بھی عبادت ہے۔ پھر گھر سے ہی وضو کر کے نکلا، ایک ایک قدم مسجد کی طرف آتے ایسا ہے جیسے یہ جنت کی طرف قدم اٹھا رہا ہے، عبادت ہے۔ صاف کپڑے پہن کے آیا، عبادت ہے۔ سامنے غیر محرم جا رہی تھی، آنکھ جھکا لی، یہ عبادت ہے۔ کسی نے راستہ پوچھا، اسے بتا دیا، یہ عبادت ہے۔ کسی سے دھوکہ نہ کیا، یہ عبادت ہے۔ سچ بولا، یہ عبادت ہے۔ کاروبار میں بالکل دھوکہ نہ دیا، جیسے لیا ویسے صاف ستھرا بیچا، یہ عبادت ہے۔ سوچا صحیح، یہ عبادت ہے۔ پھر اللہ کے گھر میں آ کے بندگی کے لیے ہاتھ اٹھا کے باندھ لیے، یہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات سمجھ گئے یہ کیا ہے؟ یہ بولیے کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب آخری آیت سن لیجیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کے مقصد حقیقی کو بیان فرماتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، پہلے فرمایا یہ جو زندگی ہے یہ بھی میں نے پیدا کی ہے، یہ جو موت ہے یہ بھی میں نے پیدا کی ہے۔ کیوں پیدا کی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں تمہیں آزما سکوں کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اچھے کام کرنے والا کون ہے۔ پروردگار عمل کی توفیق عطا فرمائے۔